السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. خرجه البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخری 2 دن. رمضان کے آخری 2 دن بچے ہیں. اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کی سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے. ان 2 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان باقی 2 دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے. 5 کام ہم نے کرنے ہیں ان 2 دنوں میں. نمبر 1، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں. طاق راتوں کی آخری طاق رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. 2 لفظوں میں جتنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری 2 دنوں میں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقوی بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا،
اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھنا اللہ کے لیے. اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوتی ہے. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے، ابھی 2 دن باقی ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے. اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتے ہیں، اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہیں. دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا، نماز بھی صرف اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی، صدقات اور خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں. لیکن ہمارے دعائیں، ہماری قربانیاں، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا توکل، ہمارا ڈر، ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے. تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی 2 دن باقی ہے. اور تقویٰ میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے، کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے، توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ 2 چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے، صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے.
تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان 2 دنوں میں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، استغفار کرنا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ کوئی ہے دعا کرنے والا، مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں۔ استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے، سب شامل ہے، اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جسے اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائے مسنون پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، درگزر کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، دعا ہے، ساری رات دعا ہے۔ رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں، رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں، اور سحری کا وقت یہی وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں، سحری کرنا تو ہم جانتے ہیں، کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو، اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ کر کے دیکھ لیں، اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے، بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے۔ اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنی دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے، تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ، یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے۔ بعض برے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، استغفار کرتے ہیں، واللہ ان کی زندگی بدلی ہے۔ لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ
توحید بھی اور سنت بھی ہو، پھر واللہ نور علی نور ہے۔ استغفار ہم نے کرنا ہے، اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ رزق کی تنگی ہے، نرینہ اولاد چاہتے ہو، دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں، ان سے خلاصی چاہتے ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہر خیر کو جوڑ دیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی۔ کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا، شرک سے توبہ کرو، توحید کا راستہ اپناؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے۔ فقلت، میں نے کہا، نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار بخشش طلب کرو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے۔ دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے۔ پھر غلطی ہوتی ہے، پھر استغفار کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ انہ کان غفارا، جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ بارش کا دوسرا نام رحمت ہے۔ بارش سے زندگی ملتی ہے، کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ رزق کی تنگی ہے، دور ہو جائے گی۔ مال چاہتے ہو، ملے گا۔ وہ بنینا، اور نرینہ اولاد چاہتے وہ بھی ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ قُصُورًا، سبحان اللہ، جنت، باغات، اور انہار، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، باغات ہے، نہریں ہیں، پانی ہے، فراوانی ہے، خیر و برکت ہے، برکت والی زندگی ہے۔ زندگی بدلی ہے کس چیز سے؟ استغفار سے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت، استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے، تنگی بھی نہیں ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، نرینہ اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے،
پھر بھی کمزور ہونا، ضعیف ہونا، اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار میں خیر ہی خیر ہے واللہ. وقت کتنا لگتا ہے؟ گھڑی دیکھ لی، 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ لی کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے، اس لیے کیا کرتے تھے. ورنہ کہ اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے واللہ، بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اپنی عادت بنا لو، گاڑی میں بیٹھے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت ہے، چھوڑنا چاہتے چھوٹتی نہیں. اب موقع ہے، عادت کرو. بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو، مسلسل پڑھتے رہو. واللہ گانا سننے کی نوبت نہیں آئے گی. اور نہ آپ کا دل کرے گا اس وقت. ٹریننگ کر کے دیکھ لو. کچن میں کام کر رہی ہے، ہاتھوں سے کام ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے. زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا، اور نہ ہی کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے، کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، بہت پریشانی ہے. کبھی خاوند کی پریشانی ہے، کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے، کبھی بچوں کی پریشانی، بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے، کبھی روزگار کی پریشانی ہے، کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھ لیں کچن میں داخل ہوتے ہیں، فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھ لیں، واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور دل میں سکون اور راحت ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ زد قوت الی قوتکم. پھر بھی خیر ہے کرنے میں. اگر کرتے ہیں اور کریں، استغفار مزید کریں، اور آہستہ سے دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے. ٹھیک کر کے دیکھیں، ابھی تقوی باقی ہے، ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے. اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان 2 دنوں میں کرنا ہے، رمضان کی آخر 2 دن، زکوٰۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں. بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی میں زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. مختصراً تھوڑے سے وقت میں 2 یا 3 چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھیں زکوٰۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی. بعض لوگ پیسہ دے دیتے، ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کے لیے
اناج کا ہونا لازمی ہے، گندم ہو، جو ہو، کوئی بھی اناج ہو، یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے، وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے، ذخیرہ بھی کی جاتی ہے۔ جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں، ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ، گل سڑ جاتے کچھ دنوں کے بعد، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو ماپا جاتا ہے، کیل کیا جاتا ہے، وزن نہیں، کیل۔ اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے، اور جو نکالنا ہے وہ 1 صاع ہے۔ 1 صاع تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں 2.5 کلو، بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً 3 کلو نکال دیں، جو باقی زیادہ آپ کا صدقہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، جو باقی آپ کا صدقہ ہے، اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا۔ عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا، عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں، پیسوں میں، زکوٰۃ میں، تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا۔ گھر کا سربراہ زکوٰۃ فطر نکالتا ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، جو کمانے والا ہے، گھر کا بڑا ہے، جو گھر پہ خرچ کرتا ہے، نان نفقہ جس کے ذمہ ہے، وہ زکوٰۃ فطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں، اور ہر ایک کی طرف سے 3 کلو، یہاں پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں، چاول، یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے، گندم استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، کتنی کلو چاول لیں گے؟ 30 کلو، مشکل ہے، چھوٹا بچہ بھی شامل ہے، اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے، اس کا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے، اس پر فرض نہیں، کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے۔ اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا، کیونکہ فرض عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہو گئی، نہیں، پھر بھی نکالے گا، وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے، عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے، لیکن عذر شرعی نہیں ہے، نہیں نکالی، پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے، یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے تو نماز کے بعد اسے نکال دے۔ اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے کا وقت ہے، یعنی جیسے آج کا دن اور آج کی رات۔ آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے، تو پرسوں 30 ہے، تو 28 اور 29، اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان، یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے، تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے یا کل سے نکالنا شروع کر دے، کل سے۔ اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے اور فجر نماز کے بعد، فجر نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز، اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت، اور پھر جب عید گاہ کے لیے، عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے فقراء کو تقسیم کر دیتے۔ ایک شخص زکوٰۃ الفطر ایک شخص، ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے، یعنی 3 کلو آپ کے پاس چاول ہے اور مسکین 2 آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں، آپ دونوں کو دے سکتے ہیں،
اور ایک سے زیادہ زکوٰۃ و فطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں, آپ 10 لوگوں کی زکوٰۃ و فطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے, کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہاں پر نمبر ہے 10 ہے, 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے. یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے, نہیں ہوگا, وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا, باقی لوگ آپ کے ذمہ باقی ہیں. زکوٰۃ فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے, کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے, کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے, فقراء مساکین کو, کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکوٰۃ الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے, اور ایک شخص کی زکوٰۃ الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. 5واں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری 2 دنوں میں, عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے, عید کا تعلق, عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے, جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے, عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے, اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں, دن خوشی کا ہے نا, لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے, حج کے بعد, یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے, عرفات کے دن کے بعد اگلا دن عید کا ہے, باقی دن ایام التشریق عید کے دن ہے, خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے, عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے, اور ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں, صرف 2 عیدیں. تیسری عید, چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے, ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے, اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون, روزوں سے مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی ہے, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اور جو متقی بن گیا کامیاب بن گیا. سبحان اللہ. رمضان کے بعد عید ہے, حج کے بعد, حج کے ایام میں عرفات کے دن کے بعد میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے, کیونکہ حج میں عرفات کے دن میں 9 ذو الحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے, جمع تقدیم کیا جاتا ہے. عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کرتے کیوں سنت ہے, لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے, ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا
تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی اونٹنی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک۔ اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے۔ عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا، تو اصل حج 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی۔ ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے، تو خوشی مناتے ہوئے اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا۔ خوشی کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید دگنا کر دے۔ جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، اطمینان سکون کی زندگی ہوتی ہے، اس کی خوش و خرم رہتا ہے۔ اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی، سب کچھ موجود ہے ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے، دل کا سکون نہیں، خوشی نہیں ہے، چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تو نظر آتی ہے، لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے، اور اس زندگی میں رونق کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کے لیے، جاگنے کے لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے، جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ۔ صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنا ہے، اجماع ہے۔ باقی میں اختلاف ہے، لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ عجیب سا مسلمان ہے یہ، 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلی صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے، اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے، پڑھی نہیں۔ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اگر یہ ساری کی ساری عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوٹتی۔ جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل ہے۔ اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوٹتی نہیں۔ ہاں غلطی سے ایک نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز کے لگاتا، فجر کی نماز کے لگاتا ہی نہیں، جس کی زندگی میں فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے، نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے، ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا باجماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں، عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس شخص نے اپنی صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری 2 دن ابھی باقی ہیں، اور ابھی یہ 5 چیزیں بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. ابھی نیت کر لیں، ابھی دعا کر لیں. واللہ دیکھیں کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. ہماری جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے 2 دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.